بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک دو جہاں کے شایان نشان میں، جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا مربی، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے، جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کی ربوبیت و الوہیت میں اس کا کوئی ہمسر، شریک و سازی نہیں ہے. ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے اس کی ذات پاک اور مبرہ ہے. بعدہ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیوں، پردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس خصوصی اور بابرکت محفل اور مجلس کا جو عنوان خاص ہے وہ ہے زبان کی
حفاظت خواتین کی اہم ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسم کے بہت سارے اعضاء سے نوازا ہے، لیکن جو اہمیت، جو مقام زبان کا ہے وہ کسی اور عضو کا نہیں ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس زبان کے ذریعے انسان اپنے دماغ میں، اپنے دل میں آنے والے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہی زبان انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ایک امتیازی شان اور ایک امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے دوسری مخلوقات، ان کے پاس آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، لیکن انہیں اگر اپنی بات رکھنا ہو، اپنے خیال کا اظہار کرنا ہو تو ان کے اندر معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جانور بول نہیں پاتے، وہ جانور اپنی بات کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اشرف المخلوقات کو، یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ اہمیت عطا فرمائی کہ ہم بولتے ہیں، ہم اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی غمی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم اور آپ اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرات، شریعت اسلامیہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ زبان کی انسانی زندگی میں بڑا کردار ہے۔ انسان کو بنانے میں، انسان کو بگاڑنے میں، انسان کو سدھارنے میں اور انسان کو ذلیل و رسوا کرنے میں اس زبان کا بڑا کردار ہے۔ یہ زبان کا صحیح استعمال انسان کو بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو سدھار دیتا ہے، اور اس زبان کا غلط استعمال انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ اگر انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، لوگ اسے قبول کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کی زبان صحیح نہ ہو، آدمی کی زبان درست نہ ہو تو لوگ ایسے آدمی سے، ایسے عورت سے دور بھاگتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر میں اس کے پاس بیٹھوں گا یا میں اس کے پاس بیٹھوں گی تو ابھی جو ہے کوئی غلط بات بیان کرنا شروع کر دے گا، ابھی گالی گلوچ کرنے لگے گا، ابھی کسی کی برائی بیان کرنے لگے گا، ابھی کسی کی غیبت بیان کرنے لگے گا۔ ایسے انسان سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ اصلاح عمل کے لیے اصلاح لسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کے عمل کی درستگی اس کی زبان کی درستگی ہے۔ اگر زبان درست ہے تو عمل بھی درست ہوگا، لیکن اگر زبان درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو؟ درست بات کہو، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے عمل سدھر جائیں گے، تمہارے عمل سنور جائیں گے۔ اگر تمہاری زبان درست ہو گئی، زبان کی اصلاح ہو گئی، لسان کی اصلاح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس اصلاح لسان کی وجہ سے تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ حضرات گرامی، خصوصاً مردوں کے مقابلے میں خواتین جو ہے، عورتیں جو ہے، وہ اپنی زبان کے تعلق سے بڑی بے فکر نظر آتی ہے، بڑی کوتاہ نظر آتی ہے، بڑی سست نظر آتی ہیں۔ عورتیں اپنی زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتی ہے، بہت زیادہ اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اسی لیے آج خصوصی طور پر اس خواتین کی محفل میں اس زبان کے تعلق سے یہ موضوع رکھا گیا ہے۔
یہ عنوان رکھا گیا ہے تاکہ عورتوں کو، خواتین کو یہ نصیحت کی جائے، انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ زبان اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کا انعام ہے، یہ آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس زبان کا غلط استعمال مت کرو، اس زبان سے لعن طعن مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، اس زبان کے ذریعے لڑائی جھگڑے کی بات نہ کہو، اس زبان سے ایسے کلمے، ایسے جملے مت نکالو جس کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جائے، گھر تباہ ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائے، خاندان منتشر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ زبان تمہاری استعمال ہو، یہ زبان تمہاری اگر چلے تو خیر کی بات میں کرے، خیر کی بات میں چلے، اچھی بات بولنے میں چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کوئی بھی مرد اور کوئی بھی خاتون جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، یا اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتا یا خیر کی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرے۔ یہ خاموشی اختیار کرنا اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر لیتی ہے۔ غلط استعمال کر کے عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خواتین کو یہ تنبیہ فرمائی، عورتوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن کی تعداد دیکھی ہے وہ خواتین کی ہے، وہ عورتوں کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کے موقع پر مرد حضرات نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد، مرد حضرات نے وعظ کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، عورتوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کا گروہ، زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے، عورتیں جہنم میں زیادہ جل رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی گئی، سبب پوچھا گیا کہ خواتین کا جہنم میں سب سے زیادہ جانا کس وجہ سے ہے، تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، ان کے اندر دو بڑی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ یہ زبان سے برا بھلا بہت بولتی ہے، لعنت کی باتیں بہت بیان کرتی ہے، طعن کی باتیں بہت بیان کرتی ہے، لوگوں کے دل ٹوٹ جائے، لوگوں کے دل میں جو ہے اس کا جو ہے لوگوں کے دل پر ان کی باتیں بہت زیادہ ان کے دلوں کو جو ہے زخم دینے والی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے تکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکر گزار ہوتی ہے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا اس حدیث پر آپ غور کریں، اس حدیث پر آپ دیکھیں، پیغمبر اسلام ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، خواتین کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد کو دیکھتا ہوں، اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ آپ نے فرمائی ہے کہ تم لعن طعن کرتی ہو، تم برا بھلا کہتی ہو، بعد میں بچوں پر لعن، شوہر پر لعن، ساس سسر پر لعن، اپنے گھر کے رشتہ داروں پر لعن طعن، انہیں برا بھلا کہنا، یہ خواتین کا اکثر معمول ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس زبان کی قدر کرو، اس زبان پر لگام لگاؤ، اس زبان کا صحیح استعمال کرو، اور اس زبان کو زیادہ سے زیادہ خیر کی باتوں میں استعمال کرو، اس زبان کو سب سے زیادہ اللہ کے ذکر و اذکار میں استعمال کرو، تسبیحات میں استعمال کرو۔ ہماری اور آپ کی زبان چلے تو اللہ کے ذکر میں چلے، خیر کی بات میں چلے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تكسروا الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، کہ زبان سے سب سے زیادہ جو بات تمہاری زبان سے نکلے وہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان کو دوسری باتوں میں استعمال نہ کرو، دنیاوی باتوں میں استعمال نہ کرو، برائیوں میں استعمال نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں زبان کو استعمال کرنا یہ دل کی سختی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ بولنے والی ہوتی ہے، وہ دل کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کی حدیث سے آپ فرماتی ہیں فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، زیادتی کلام، کثرت کلام یہ مرد کے دل کو بھی، عورت کے دل کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبْعَدَ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ عورت ہو جاتی ہے، وہ مرد ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ جس کا دل سخت ہو جائے وہ عورت بھی اللہ سے دور ہو جاتی ہے، جس کا دل سخت ہو جائے وہ مرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کو خیر کے باتوں میں استعمال کرو تاکہ تمہارا دل سخت ہونے سے بچے۔ حضرات گرامی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی حفاظت کو مسلمان کی پہچان قرار دیا ہے۔ مسلمان کی پہچان قرار دیا ہے کہ مسلمان کون ہو سکتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، سچا مسلمان کون ہے، پکا مسلمان کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے اور پکے مسلمان کی پہچان حدیث میں کیا بتائی ہے؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای المسلمین افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، بہتر مسلمان کون ہے، اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، روزہ رکھنے والا، بہت زیادہ عمرہ اور حج کرنے والا، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ عورت سب سے اچھی مسلمہ ہے، وہ مرد سب سے اچھا مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس حدیث پر میری مائیں اور بہنیں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان عورت کو بہتر مسلمان قرار دیا ہے جس کی زبان سے دوسری عورتیں محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے دوسری عورتیں محفوظ ہے، جس کی زبان سے دوسری خواتین کی عزتیں محفوظ ہے، جس کی زبان سے دوسری خواتین کی عزتیں اور ناموس محفوظ ہے، وہ عورت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہترین مسلمہ ہے۔ آج خواتین کیا سمجھتی ہیں؟ یہی نماز پڑھ لینا، یہی روزہ رکھ لینا، یہی زکات ادا کر لینا، یہی شوہر کی خدمت کر لینا، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے اعمال ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ کرنی چاہیے، لیکن میری مائیں اور بہنیں غور کریں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر آپ کی زبان درست نہیں ہے، آپ کی زبان صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھنا اس زبان کی جو ہے خرابی کی وجہ سے آپ کے یہ اعمال آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کامیاب نہیں دلا سکتے۔ مشہور حدیث ہم نے اور آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور لا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے، آپ رہنمائی فرمائیے کہ ایک فلاں عورت ہے، ایک فلاں خاتون ہے جس کا معاملہ یہ ہے،
جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روزہ تو بہت رکھتی ہے، نمازیں تو بہت پڑھتی ہے، صدقہ تو بہت ادا کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان ہے۔ آپ اس عورت کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ جو نمازی تو ہے، روزے دار تو ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی تو ہے، نیکیوں میں بڑی آگے تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ زبان کی خرابی ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے، اس کی نمازیں، صدقہ و خیرات کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اس کی زبان کی جو ہے بیجا غلط استعمال کی وجہ سے آپ نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، وہ عورت جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے، اس کے اعمال، اس کے روزے، اس کی صدقات، اس کے زکات، اس کی نمازیں اسے اللہ کی یہاں کامیاب نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسی کے مقابلے میں ایک دوسری خاتون ہے جس کی یہاں نماز کا معیار تو کم ہے، صدقہ و خیرات بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، روزے بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں پہنچاتی، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، زبان سے کسی کی عزتوں کو نہیں اچھالتی، زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتی ہے، روزے کم ہے، زکات بھی کم ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نماز کی پابندی بھی فرض تک محدود ہے، نوافل کا زندگی میں بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ اندازہ کیجئے میری مائیں اور بہنیں، اس حدیث پر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جہنمی قرار دیا اور اس عورت کو جنتی قرار دیا۔ ایسی عورت جو کثرت صیام، کثرت صلاۃ اور کثرت صدقہ کی وجہ سے اپنی زبان کو اگر غلط استعمال کرتی ہے تو لسان نبوت ایسی خاتون کو، ایسی عورت کو جہنمی قرار دیتی ہے۔ اور دوسری طرف قلت صلاۃ ہے، قلت صدقہ ہے، قلت صیام ہے، لیکن زبان صحیح چل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے جنتی قرار دیتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، میری ماں اور بہنیں سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ساری عباداتوں کا خلاصہ اسی زبان کی حفاظت کو بتایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم روایت ہے، بہت عظیم روایت ہے میرے بھائیوں، بہت عظیم روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، جہاد کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں نماز کا مقام کیا ہے، جہاد کا مقام کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور جب ساری باتیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی بتا دیتے ہیں، اس کے بعد معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کا جس چیز پر دار و مدار ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں خبر نہ دوں کہ ان تمام اعمال کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے جہاد کا، جس ان اعمال کا سب سے زیادہ دار و مدار ہے، اعتماد اور بھروسہ ہے، کیا میں اسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے، آپ ضرور بتائیے کہ کس چیز کے اوپر ان بڑے بڑے اعمال کا دار و مدار ہے۔ فاخذ لسانہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو تھاما، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کی حفاظت کر، اس کی حفاظت کر، اس پر لگام دے، اس پر لگام دے، اس کو زیادہ مت چلا، قینچی کی طرح لوگوں کے دل کو چھلنی مت کر، چاقو کی طرح لوگوں کے دل کو اس زبان سے زخمی نہ کر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے نکلنے والے گفتگو کا بھی ہم سے مواخذہ کرے گا؟ ہم زبان سے جو باتیں کرتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں کم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ بِالنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ بن جبل تم بھی، اور جہاں تک تمہارے ذریعے سے تمہارے توسط سے یہ حدیث پہنچے گی وہ سب کے لوگ سب کے سب اس بات کو یاد رکھ لے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنمیوں کی تعداد جو جہنم میں جائے گی وہ زبان کی اپنے کمائی کی وجہ سے ہوگی، زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے ہوگی، زبان کے بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوگی، زبان کو خراب طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں۔ سبحان اللہ، آپ اس حدیث پر غور کریں میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے، یہ حدیث ہمیں ہلا دینے والی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اسلام، ایمان، جہاد اور ان جیسے دوسرے اعمال کی حفاظت کا دار و مدار لسان کو قرار دیا، زبان کو قرار دیا۔ اگر یہ درست ہے تو یہ عمل بھی ٹکے ہوئے ہوں گے، یہ عمل بھی ٹکے ہوئے ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہے، یہ غلط چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے عمل کو برباد کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابیوں بتاؤ میری امت کا غریب ترین آدمی کون ہے، مفلس ترین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعت کا یا ہمارے معاشرے کا مفلس آدمی وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، وہ غریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غریب اسی کو کہیں گے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری تعبیر ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری تعریف ہے، یہ تمہارا خیال ہے۔ سنو اصل مفلس کون ہے، اصل فقیر کون ہے، اصل قلاش کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بروز میدان محشر، بروز قیامت حشر کے میدان میں نماز کو لے کر کے آئے گا، زکات کو لے کر کے آئے گا، حج کو لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات کو لے کر کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آ رہا ہے، مرد بھی آ رہا ہے، خواتین بھی آ رہی ہے، اعمال بڑے اچھے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ ساتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتھ میں برائیاں ہیں کہ اس زبان سے کسی کو گالی دی، اس زبان پر کسی پر بہتان لگایا، ان ہاتھوں سے کسی کو مارا، اس زبان سے غلط بات کہی، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا، اتنے جرم کر کے آیا، کسی پر بہتان لگایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کی زمین کو ناحق ہڑپ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فیصلہ فرمائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان روزے دار کی، ان نماز پڑھنے والوں کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگاروں کے درمیان تقسیم کر دے گا، بانٹ دے گا، اور جب اس کی ساری نیکیاں بڑھ جائے گی، لیکن نبی حقدار ختم نہیں ہو رہے ہیں، بہت زیادہ زبان کو استعمال کرنے والا تھا، بہت زیادہ خاتون زبان کا جو ہے استعمال کرنے والی تھی، حقدار ابھی باقی ہیں، لیکن اس صاحب کی، اس صاحبہ کی نیکیاں ختم ہو گئی، روزے گئے، حج گیا، زکات گئی، صدقہ و خیرات گیا، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حقدار ہوں گے اللہ ان کے گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اس مرد کے کھاتے میں ڈال دے گا، اگر عورت ہے تو عورت کے کھاتے میں اللہ ان حقداروں کے گناہوں کو ڈال دے گا، اور پھر یہ نماز پڑھنے والی، نماز پڑھنے والا، یا روزہ رکھنے والی، روزہ رکھنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس کے پاس ابھی کچھ منٹ پہلے نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، سارا تقسیم ہو گیا اور وہ نیکیوں کے بدلے اس کے کھاتے میں گناہ آ گئے، اللہ نے فرماتے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اندازہ کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس نے زبان کا غلط استعمال کیا، کسی پر بہتان لگایا، کسی کو گالی دی، گالی زبان سے ہوتی ہے، بہتان بھی زبان سے ہوتا ہے، تو اس غلط استعمال کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اس خاتون کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں،
قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے سیدھے شمار حدیثیں آتی ہے، جن حدیثوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، زبان کو لگام دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آج کے اس عظیم موقع پر، آج کے اجلاس کے موقع پر خصوصاً میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، اس امت مسلمہ کی خواتین کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنا ایمان بچانا چاہتی ہو، اپنا گھر بنانا چاہتی ہو اور اپنے گھر کو جنت نما بنانا چاہتی ہو تو اس زبان پہ لگام دو، اس زبان پہ کنٹرول کرو، اس زبان پہ کنٹرول کرو۔ اگر تم زبان پہ کنٹرول کرو گی، زبان کو لگام دو گی، تمہارا گھر بچ جائے گا، تمہارے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ آج جگہ جگہ جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں، ماں بیٹی کے جھگڑے ہیں، بھابھی نرم کے جھگڑے ہیں، یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ سب کے گھرانوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہے۔ خواتین کے جھگڑے آپس میں بہت زیادہ ہے، کبھی ساس سے جھگڑا ہے، کبھی بہن سے جھگڑا ہے، کبھی نرم سے جھگڑا ہے، کبھی ماں سے جھگڑا ہے، کبھی بیٹی سے جھگڑا ہے، کبھی پڑوسن سے جھگڑا ہے، کبھی سہیلی سے جھگڑا ہے۔ یہ خواتین کے روزینہ آنے والی مسائل ہیں۔ اس میں میرے بھائیوں زیادہ کردار عورت کی زبان کا عدم توازن ہے، وہ توازن نہیں رکھ پاتی ہے، بہت بولنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ زبان کا استعمال کرنے والی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں آج جو ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ادھر عورت کی زبان چلتی ہے، ادھر عورت جو ہے اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، زبان سے بولتی ہے، پھر ادھر دوسری طرف مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، وہ پیٹی جاتی ہے، وہ ماری جاتی ہے، اسے مار پڑتی ہے۔ ادھر زبان چلتی ہے، زبان سے شوہر کو برا بلا کہتی ہے، زبان کو غلط استعمال کرتی ہے، پھر ادھر اسے شوہر کے ہاتھوں سے مار کھانی پڑتی ہے۔ یا بسا اوقات میرے بھائیوں اس خاتون کا، اس عورت کا زبان کا بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے اسے طلاق جیسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مردوں سے بھی کہوں گا اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے تو آپ حضرات کی زبان پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنی زبان پر لفظ طلاق کے استعمال کو ہرگز نہ رائے۔ یہ بھی زبان سے سرزد ہونے والا ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑی حرکت ہے جو مرد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کی عورت آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بیوی آپ سے لڑتی ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ زبان پہ قابو رکھے، زبان پہ کنٹرول رکھے، کبھی بھی اس طرح کی حرکت کر کے اپنے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ گرامی، زبان سے نکلنے والا چاہے لفظ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے، کب اللہ کو ناراض کر دے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کب اللہ راضی ہو جائے، کب اللہ ناراض ہو جائے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ برضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ، ایسا جملہ نکالتا ہے کہ جو جملہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور وہ جملہ اس نے جو ہے اچانک نکل گیا اس کی زبان سے، کوئی ارادے کے ساتھ، کوئی سوچ نہیں نکالتا، بس ایسے ہی اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی جملہ، کوئی لفظ کسی مرد کی زبان سے، کسی عورت کی زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے اس مرد کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ زبان سے نکلا کلمہ اللہ کو راضی کرنے والا، اور انسان سے وہ جب کلمہ نکلا، وہ جملہ نکلا تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی نکل گیا، اتفاقاً نکل گیا۔ تو اللہ کو راضی کرنے والا کوئی جملہ اگر انسان سے صادر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی بها بالا یہوی بہا فی النار، کوئی بندہ اتفاقاً سوچ کر نہیں، بس ایسے ہی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے،
جو اللہ کو غصہ دلانے والا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، اس کا مقام نہیں سمجھتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے، جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ درس دے رہے ہیں، یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ زبان سے نکلنے والا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ اگر اللہ کی ناراضگی کا ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے والا جملہ ہے تو وہ خاتون، وہ مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنے۔ حضرات گرامی، یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ ہم زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ لکھا جاتا ہے، یہ نوٹ کیا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، یاد رکھو اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیشہ جو ہے نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے، چاہے مرد کی زبان سے نکلے، عورت کی زبان سے نکلے، لیکن اس زبان کو اس زبان سے نکلنے والے لفظ کو لکھنے کے لیے، لینے کے لیے وہاں پہ نگراں ہمیشہ تیار رہتا ہے، فرشتہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ خیر کا کلمہ نکلا وہ بھی فرشتے نے لے لیا، اور کوئی برائی کا کلمہ نکلا وہ بھی فرشتے جو ہے اس کلمے کو لے لیتے ہیں، اس کلمے کو لکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس آیت پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، برباد نہیں جاتا، بیکار نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو تمہارے اوپر متعین ہے وہ اس لفظ کو جو ہے لکھ لیتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور کل میدان محشر میں اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا ایک نظر اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈالتے ہیں، آپ کی زبان کیسی تھی؟ آپ کی زبان کیسی تھی؟ ہم اور آپ، ہم بھی اور خواتین بھی اللہ کے نبی کی امت میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے کتنے میٹھی تھے، کتنے میٹھے تھے، زبان کے کتنے شیریں تھے۔ آپ کی زبان کیسی استعمال ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے، جو ہے کافروں کے ساتھ بھی آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والے تھے، سچ بولنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرا کی پہاڑی پر چڑھ کر، ہرا کی پہاڑی پر جو ہے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت توحید دی اور فرمایا اے قریش کے لوگوں، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں کہ اگر میں کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے، اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، جو مکہ کی عید سے عید بجا دینے والا ہے، تمہیں تباہ کر دینے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں اہل مکہ سے رائے مانگی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میری اس بات پر یقین کرو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے اللہ کے نبی کے شان کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ کی زبان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد آج 40 سال آپ کو ہو گئے ہیں، آپ کو ہمیشہ ہم نے جھوٹ بولتے کبھی نہیں پایا ہے، ہمیشہ آپ کو سچ پایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی لسان تھی، یہ اللہ کے نبی کی زبان تھی، یہ شہادت نبوت ملنے سے پہلے کے 40 سالہ زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزری ہے وہ بالکل سچی زبان کے ساتھ گزری ہے، سچی زبان کے ساتھ گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے جس کی گواہی اور جس کی شہادت جو ہے وہ کفار مکہ دیتے ہیں۔
اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا کیسے درست استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، میرے حجرے پر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ ٹھوکا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کس کو اندر آنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، فلاں آدمی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہے بئس اخو العشیرہ۔ فرمایا بئس اخو العشیرہ، ارے وہ تو مدینے کا بہت برا آدمی ہے، کوئی منافق رہا ہوگا، کوئی نافرمان، کوئی فاسق رہا ہوگا۔ فرمایا بئس اخو العشیرہ، وہ ملنے آیا ہے، وہ ملاقات کرنے آیا ہے، ارے وہ تو مدینے کا بہت برا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق یہ بھی تھے کہ آپ کسی آنے والے کو بھگاتے نہیں تھے، آپ کسی آنے والے کو لوٹاتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آیا ہے میرے دروازے پہ آیا ہے تو اس کو آنے دو۔ وہ آدمی آ گیا، آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی، میں خیال کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس پر توجہ نہیں دیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نرم زبان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں حیران رہ گئی، میں پریشان رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت بہترین گفتگو فرماتے ہیں، نرم بات آپ سے کر رہے گے، نرم بات اس سے کر رہے گے، آپ کی زبان سے گویا کی باتوں کے موتی جھڑ رہے ہیں، شکل آپ کی زبان سے جھڑ رہی ہے۔ اتنی میٹھی زبان، اتنی چاشنی والی زبان اور اتنے سلیس اور صاف زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں پریشان رہ گئی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے نبی یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کا برا آدمی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ تو بڑے ادب کا معاملہ کیا اور خصوصاً زبان سے بڑی ادب کے ساتھ آپ نے باتیں کی، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں مائی عائشہ سے، امی عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ تو میری زوجیت میں برسوں سے رہتی ہے، بتا مجھے متا وجدتنی فاحشہ، تو نے مجھے بد زبان کب پایا ہے؟ میں نے کس کے ساتھ بد زبانی کی ہے؟ میں نے کس کے ساتھ بد کلامی کی ہے؟ میں نے کس کے ساتھ بری زبان استعمال کی ہے جو میں اس کے ساتھ استعمال کرتا؟ یہ میری شان ہے ہی نہیں، دشمن ہو یا اپنا ہو، پرایا ہو یا اپنا ہو، میری زبان سب کے لیے شیریں ہے، سب کے لیے صاف اور درست ہے۔ میری مائیں اور میں نے غور کریں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان تھی، یہ آپ کی زبان تھی۔ اپنے تو اپنے، دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی باتیں اچھی ہوا کرتی تھی، میٹھی ہوا کرتی تھی، شیریں ہوا کرتی تھی، اور آپ اپنے دشمنوں کو اپنی زبان سے جیت لیا کرتے تھے۔ دشمنوں سے دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی وجہ سے فتح کیا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمے، آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے دشمنوں کے دلوں پر ایسے اثر انداز ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے درست استعمال کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ سما بن وصال کا واقعہ ہم نے اور آپ نے خواتین نے بارہ سنا ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے۔ سما بن وصال جو مدینہ کے کھمبے سے لا کر باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کے ہر نماز کے وقت یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سمامہ بن وصال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بھی دیکھا نہیں، گردن نیچی کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم مجھے قتل کرو میں قتل کا حقدار، مجھے مار دو میں قتل کا حقدار رکھتا ہوں، اور اگر تم مجھ سے مال لینا چاہو تو میں مال دینے کو تیار ہوں، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو، آزاد کرو، تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اچھے انداز سے اچھی گفتگو سے بات چیت کرتے ہیں. روزانہ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قیدی کی جو کہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، زبان سے اس کا احترام کرتے ہیں، زبان سے اس کی خیر خیریت پوچھتے ہیں. 3 دن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، مدینہ کے کھمبے سے اس کو نکال دو. ثمامہ مثال کو آزاد کر دیا. لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی زبان کی درستگی کا ثمامہ پر یہ اثر ہوا کہ اپنے علاقے میں جانے کی بجائے، اپنے گاؤں جانے کی بجائے، اپنے قوم میں جانے کی بجائے وہ مدینہ میں مسجد نبی کے باہر جاتے ہیں، کنویں کے پاس جاتے ہیں، وہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ثمامہ تم یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں کیوں آئے؟ تم کو تو آزاد کر دیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے آزاد تو کیا کہ اپنا گرویدہ بنا کے آزاد کیا، اپنا بنا کے آزاد کیا. آپ کے اس اخلاق نے، آپ کی زبان کے صحیح استعمال نے مجھے اسلام کے قبول کرنے پر آمادہ کر دیا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، مسلمان بننے کے لیے آیا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے. یہ آپ کی زبان کی چاشنی تھی کہ لوگ آپ کی زبان کی صحیح استعمال کی وجہ سے، آپ کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. میری مائیں اور بہنیں جن کے لیے آج خصوصی طور پر زبان کی حفاظت کا یہ عنوان رکھا گیا ہے، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زبان کی حفاظت کرے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اور خصوصاً خواتین کو جو آج دوسروں کی عیبزنی کرتی ہے، دوسروں کی غیبت کرتی ہیں، دوسری خواتین کی برائیاں اپنے شوہروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، انہیں اس حدیث سے عبرت پکڑنی چاہیے. یہ حدیث میرے بھائیوں جو جوڑ دینے والی ہے، ہلا دینے والی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا حضرت صفیہ کے بارے میں. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوگن تھی. فرمایا رسول اللہ حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی قصیرہ. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جو قد کے اعتبار سے تھوڑی ناٹی تھی، قد کے اعتبار سے جو ہے تھوڑی پست قد تھی، وہ چھوٹی تھی. تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیوی صفیہ جو ہے وہ تو پست قد ہے. اقتان زری کی زبان سے صفیہ کے بارے میں جو ہے ان کے پست قد کا، چھوٹے قد کا جو ہے وہ تانا دیا، ان کی افضلی کی، ان کی برائی بیان کی کہ آپ کی بیوی صفیہ کو دیکھو وہ قصیرہ ہے، وہ ناٹی ہے، پست قد کی ہے، چھوٹے قد کی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا بات بیان سوچنی چاہیے. مگر حضرات بھی سوچے، خواتین بھی سوچے کہ ہماری زبانیں کیسی چلتی ہے. غیبت میں، چغلی میں، برائی میں ہمارے 24 گھنٹے بیت جاتے ہیں. رات کو بستر پر سوتے ہوئے بھی ہماری ماں اور بہنیں اگر کسی سے بات کرتی ہے اپنے سسرال میں اپنے کسی خاتون سے تو کسی عورت کی برائی بیان کی بغیر اسے نیند نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ سن لے، تم نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے، ایسا بدبودار اور ایسا خراب جملہ نکالا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے. سمندر کا پانی بھی جو اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے تمہارے اس کلمے کی وجہ سے وہ پورا پانی بے مزہ ہو جائے گا، بد مزہ ہو جائے گا. ایک جملے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی کہ تم نے صفیہ کی برائی کر کے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلی کر کے تم نے جو ہے اتنا برا عمل کیا ہے. تمہارا یہ کلمہ، تمہارا یہ جملہ پورے سمندر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. غور کرے میری مائیں اور بہنیں، آج ہم کیا کرتی ہیں اپنی زبان سے؟ زبان کا استعمال کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ جہاں بھی چند عورتیں بیٹھ جائے وہاں جو ہے زبان کا عدم اس زبان کا غلط استعمال ہونا ضروری ہے. اسی لیے ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا
کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا. جتنا بڑا جھوٹ بولے گا. لوگ آئے جھوٹ بولتے گئے, بادشاہ کو ان کا جھوٹ سمجھ میں نہیں آیا. جھوٹی باتیں بس بیان کر کے بولو, جھوٹ بولو آ کر کے, جتنا عظیم جو جھوٹ بول جائے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے. ایک آدمی آیا اور کہا بادشاہ سلامت, میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی ایک جماعت ہے, عورتوں کی ایک جماعت ہے اور وہ جماعت بالکل خاموش بیٹھی ہے, وہ جماعت بالکل خاموش بیٹھی ہے, کچھ بول ہی نہیں رہی ہے زبان سے. چند عورتیں ہیں, عورتوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ عورتیں بالکل خاموش بیٹھی ہے. بادشاہ سلامت کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے تیرا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے, تیرا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جہاں دو عورتیں جمع ہو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی, تو اتنے بڑے عورتوں کا مجمع کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کوئی چٹکلا نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ تمہارا جھوٹ ایک عظیم جھوٹ ہے, تم انعام کے حقدار ہو. جہاں دو عورتیں کبھی خاموش نہیں رہ سکتی, اتنے بڑے مجمع کی تمام کے تمام عورتیں چپ چاپ بیٹھی ہے, خاموش بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, تم نے جو جھوٹ بولا ہے نا یہ بہت عظیم جھوٹ ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے, تم ہی انعام کے حقدار ہو. تو میری ماں اور بہنوں, خلاصہ کلام ہی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. تمہاری زبان کی حفاظت, تمہاری زبان کی خاموشی تمہارے گھر کو سنوار دے گی, تمہارے گھر کو جنت نما بنا دے گی. اس زبان کے ذریعہ شوہر کا احترام کرو, بچوں کی تربیت کرو, ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ, نرم کے ساتھ, گھر میں جو حضرات ہیں ان کے ساتھ نرم گفتگو کا انداز استعمال کرو. انشاءاللہ تمہارے گھر جو ہے جنت نما بن جائیں گے. بس قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی مختصر تشریح بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی, اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ نبی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی آپ میرے بندوں سے, میری بندیوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہی بات کہے جو اچھی ہو, درست ہو. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے کہ زبان سے وہی بات کہیں جو بات سیدھی ہو, درست ہو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, کیونکہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے, جھگڑے ڈالتا ہے, لڑائیاں ڈالتا ہے. ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا, بے شک انسان جو ہے وہ, بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن. تو اس آیت پر ہم اور آپ غور کریں تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ زبان کو صحیح استعمال کرو, زبان کو اچھی استعمال کرو, اور اس کے بعد فوراً کہا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے, لڑائی ڈالتا ہے, یعنی زبان کی وجہ سے لڑائی ڈالتا ہے. آج دنیا میں میرے بھائیوں, ہمارے معاشرے میں, گھروں میں, سماج میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ زبان کا ہوتا ہے. بس زبان کا ہوتا ہے. کسی کو کچھ بول دیا, ناراض ہو گیا, گالی دے دی, وہ ناراض ہو گیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, دل پہ وہ بات لگ گئی, تو اب مہینوں برسوں میرے بھائیوں لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان جو ہے فساد ڈالتا ہے, لڑائی ڈالتا ہے. اس زبان کی وجہ سے, اس زبان کی وجہ سے شیطان لڑاتا ہے, عورتوں کو لڑاتا ہے, مردوں کو لڑاتا ہے, ساس بہو کو لڑاتا ہے, شوہر بیوی کو لڑاتا ہے, بہن بہن کو لڑاتا ہے. دنیا میں لڑائی اور جھگڑے اس نے جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ زبان سے جو بھی بات ہو, درست بات ہو, سچی بات کہو. اگر یہ بات کہو گے تو تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی انتشار نہیں ہوگا. اور شیطان جس کی سب سے بڑی چال یہ ہے, جس کا سب سے بڑا جو ہے مشن یہ ہے کہ وہ جھگڑے کرائے, وہ لڑائی کرائے. مشہور حدیث ہے اور آپ جانتے ہیں, دنیا کے اندر ابلیس کا جو مشن ہے وہ لوگوں کو لڑانا ہے, اور سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ شیطان خوش کب ہوتا ہے؟ جب شوہر بیوی لڑتے ہیں,
شوہر بیوی لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، ایک مرد ایک عورت جو بحیثیت شوہر بیوی زندگی گزارتے ہیں، جب وہ آپس میں لڑتے ہیں اور اسی لڑائی کے عالم میں اختلاف میں ناراضگی میں رات رات گزار دیتے ہیں تو ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ابلیس جو ہے اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور وہاں سے اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ گمراہ کرو لوگوں کو، بہکاؤ گمراہ کو، گمراہ کرو دنیا میں جا کر لوگوں کو۔ اس کے کارندے پھیل جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کو گمراہتے ہیں، کسی کو نماز سے روکتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ سے روکتے ہیں، کسی کو گاڑی گھوڑے پر آمادہ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے والدین کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں، کسی کو سود پر آمادہ کرتے ہیں، کسی کو شرک پر آمادہ کرتے ہیں۔ برائی کروانے کے لیے شیطان کارندے پھیل جاتے ہیں اور شیطان کے ابلیس کے پاس آ کر کے لوگ اپنی درودات سناتے ہیں، اپنی داستان سناتے ہیں، آج میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ابلیس کہتا تم نے کچھ نہیں کیا۔ اسی میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑا عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ کہا کہ دو میاں بیوی جو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، آج میں ان کے درمیان لڑائی لگوا کے آیا، آج میں ان کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہوں، آج میں ان دونوں کے درمیان اختلاف کروا کے آیا ہوں، آج میں ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو جدا کروا کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے شاباش تم نے کوئی کام کیا ہے، تمہارا کام اس لائق ہے تمہیں شاباشی دی جائے، تمہارے حوصلے کو بلند کیا جائے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے تو نے یہ کام کیا ہے بہکانے کا، گمراہ کرنے کا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں اپنی زبان پر لگام دیں، زبان کا صحیح استعمال کریں، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، خیر کے کلمے کہیں، زبان سے کبھی لعن کی بات نہ کرے، طعن کی بات نہ کرے، بد دعائیہ الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر شوہر کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، ساس کی طرف سے ہوتی ہے، یا ساس کو کبھی جو ہے بہو کی طرف سے ہوتی ہے، یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن میری مائیں اور بہنیں صبر سے کام لے، ضبط سے کام لے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ اگر آپ کنٹرول میں رکھو گی آپ کی زبان جو ہے خاموش رہے گی، اور جب زبان خاموش رہے گی تو آپ بہت بڑے گناہوں سے بچ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے سے زیادہ ہمارے سہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ نے اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو، خواتین کو اور مردوں کو بھی اللہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کی جو برائیاں ہیں، زبان کی جو لغزشیں ہیں، زبان کی جو آفتیں ہیں، اللہ ان تمام لغزشوں سے، ان آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔